السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 107 کو پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم دفعہ ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ B1 کے جو ایٹا کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں مختلف صورتوں میں یہ آیا ہے، تو آپ نے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ ہر وہ شخص کسی فعل میں اعانت کرتا ہے۔ اعانت کی کیا معنی ہے؟ اعانت کی معنی امداد کرنا، مدد فراہم کرنا قانون کی روح سے جو ناجائز ہو۔ ناجائز یعنی تعزیرات پاکستان نے اس کو جرم قرار دیا ہے، کوئی ایسا عمل، تو پھر آپ اس دفعہ کے تحت جرم کے مرتکب ہوں گے ہر وہ شخص۔ نمبر ایک، کسی شخص کو کسی خاص فعل کی انجام دہی کی ترغیب دے۔ مطلب ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ چوری کرے، یہاں سے جو ہے نا آپ بینک پہ ڈکیتی کرے تو آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، آپ جو ہے نا امیر ہو جائیں گے، یا کسی شخص کو قتل کرنے، کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے کی آپ ترغیب دے، تو اس سے جو ہے نا پھر کہا جائے گا اگر وہ کام ہو جاتا ہے، وہ شخص کر لیتا ہے، تو جس شخص نے اس کو ترغیب دی ہوگی وہ بھی برابر کا شریک ہوگا۔ تو جو سزا کرنے والے کو ملے گی وہ ترغیب کرنے والے کو ملے گی۔ تو یہ اچھا، دویم میں کیا ہے؟ دویم میں یہ ہے کسی فعل کی انجام دہی میں کسی دوسرے شخص کی اشخاص کی سازش میں شریک ہو، بشرطے کہ کوئی فعل یا خلاف قانونی ترک فعل مذکورہ سازش کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو۔ اصل میں یہ جو تعزیرات پاکستان میں بہت سے الفاظ اردو کے ایسے ہوتے ہیں، ملا کر جو ہے نا ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا اس کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا بہت ضروری ہے آپ کا۔ تو دوسرا جو ہے اس کا ضمن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص یا اشخاص کے ساتھ مل کر کسی سازش، کوئی منصوبہ بناتے ہیں، کسی جگہ کوئی واردات کرنے، کوئی شخص کو قتل کرنے، جو بھی غیر قانونی کام ہے اس کی نا، تو اگر وہ کام ہو گیا تو پھر آپ جو ہے نا اس کی کیا ہوں گے؟ آپ بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ اس میں شرط یہی ہے، جب تک وہ اگر آپ سازش کرتے ہیں اس سازش کے تحت وہ کام ہو نہیں پاتا، مطلب وہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، تو پھر آپ پہ کوئی اس طرح کی اس دفعہ کے تحت آپ مرتکب نہیں ہوتے۔ اگر وہ کام ہو جاتا ہے پھر آپ بشرط، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا بشرطے کے، تو پھر جو ہے نا آپ اس دفعہ کے تحت مرتکب ہوں گے، بشرطے کہ کوئی فعل یا خلاف قانون ترک فعل مذکورہ سازش کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو۔ یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا، سویم میں کیا ہے؟ سویم میں کسی فعل یا خلاف قانون ترک فعل کے ذریعے کوئی فعل کرنے میں قصدن امداد کرے، کوئی ایسا کام جو قانون اگر آپ کو کہتا ہے، منع کرتا ہے کہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور چوری نہ کرے، ڈکیتی نہ کرے، کسی کو قتل نہ کرے، فحاشی نہ پھیلائے معاشرے میں، تو یہ تو آپ نے جو خلاف قانون عمل ہے۔ تو اس کی پھر ایکسپلینیشن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص جو دانستہ طور پر غلط بیانی سے یا جان بوجھ کر کسی امر واقع کو چھپا کر جس کا ظاہر کرنا اس پر واجب ہو، قصدن کوئی فعل کرے یا کرانے کی کوشش کرے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے مذکورہ فعل کی انجام دہی کی ترغیب دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں، آپ ایک پولیس آفیسرز ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا اس کو پتہ ہے لازمی طور پر کہ یہ قتل یا یہ جو جرم ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے، لیکن وہ شخص دانستہ طور پر جانتے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے نا الف یا بے جرم نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے نا یہ جرم، لیکن وہ چھپاتا ہے، اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو قتل ہوا یا جو جرم ہوا ہے یہ اس شخص کی جو چھپا رہا ہے، اس چیز کو بتا نہیں رہا، صحیح بات نہیں بتا رہا، اس کی ترغیب سے ہوا ہے، تو یعنی اس کی سازش یا ترغیب سے ہوا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا، یعنی وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے، اس لیے تو یہ بتا نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہے دفعہ ہم پڑھیں گے دفعہ
141 کو. دفعہ 141 جو ہے نا وہ بھی بہت ہی اہم دفعہ ہے. یہ اس کو ان لافل اسمبلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان لافل اسمبلی کا کیا مطلب ہے؟ ان لافل اسمبلی وہ غیر قانونی طور پر ایک جمگٹا جو ہے نا، ہم نے بہت سے مقامات پر روڈوں پر جو ہے نا لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی قانون کو نہیں مانتے، یا قانون یا اس کو کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے ان کا، یا جو ہمارے سیاسی طور پر بہت سے لوگ 5 یا 5 سے زائد افراد پر جو بھی مجمع ہوگا، منتشر ہوگا، روڈ وغیرہ بلاک کر دیتے ہیں یا قانون کو نہیں مانتے، تو وہ خلاف مجمع خلاف قانون کہلائے گا، ان لافل اسمبلی. 5 یا زیادہ اشخاص کا کوئی مجمع خلاف قانون کہلائے گا، جبکہ ان اشخاص کی جن پر مجمع مشتمل ہو غرض مشترک ہو. اب یہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ اس میں کیا ہو، غرض مشترک ہو. یہ غرض مشترک والی بات جو ہے نا، انہیں اس کا ایک مقصد ہو، آبجیکٹیو جو ان کا ہوگا وہ ایک ہو، کہ ہم نے جو ہے نا، یا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی کی جو ترسیل ہے یا بجلی جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ کیا ہو جائے، یہ ختم ہو جائے ہمارے علاقے میں، اور اس کے لیے سب یہ اکٹھے ہوتے ہیں. یا کسی سیاسی لیڈر کو جو نا رہا کیا جائے، تو ان کا ایک مشترک کا غرض ہوتا ہے. اس حساب سے اس کا اول میں انہوں نے کوئی مرکز یا صوبائی حکومت یا مقننہ یا کسی سرکاری ملازم کے جائز اختیارات کے استعمال میں جبر مجرمانہ سے ڈرایا جائے. تو یعنی اگر ایسا کوئی مجمع، وہ صوبائی حکومت یا اسلام آباد، جس طرح ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، مرکزی حکومت اس کو کہتے ہیں. صوبائی حکومت ہماری صوبائی اسمبلی، صوبائی کی جو حکومت ہوتی ہے نا، اسمبلی ہوتی ہے. مقننہ کی سرکاری ملازم کے جائز اختیارات کے استعمال میں جبر مجرمانہ کی نمائش سے ڈرایا جائے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ بات نہیں مانی، اس طرح ہم اسمبلی ہال میں اس طرح جائیں گے، یہ اسمبلی والے بھی لوگ ہیں، اگر وہ کوئی اس طرح قانون پاس کرنے والے ہیں، ہم اس کو روکیں گے، جو ممبران ہیں نا، یا کوئی سرکاری ملازم، پولیس والا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے کھڑے ہیں، کوئی اس طرح کا نقصان نہ ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ سرکاری ملازمین کا تو یہی کام ہے نا، کہ وہ لوگوں کو، سرکاری عمارت کو نقصان پہنچانے، یعنی عوام کی فلاح بہبود کی حفاظت، ان کی لائف، ان کی پراپرٹی نا. تو وہ لوگ تو غصے میں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پولیس کو بھی جو نا مار لیتے ہیں، یا ان کے جو جائز اختیارات ہیں نا اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں مجمع کا ہر شخص جو ہے نا، وہ کیا ہوگا، وہ مجمع خلاف قانون کا مجرم تصور ہوگا. ٹھیک ہے. دم میں یہ ہے کہ کسی قانون کی تعمیل میں یا کسی قانونی کارروائی میں مزاحمت کی جائے. کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے اسمبلی سے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ جو نا اس میں پھر رکاوٹ ڈالتے ہیں، نکل آتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. جس طرح بھی ایک قانون پاس ہوا ہے یہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، کہ اس طرح یہ جو مختلف قسم کے ہمارے ملک میں جو تھرڈ جینڈر اس کو بھی کہتے ہیں نا، یہ ہجڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کا انہوں نے قانون پاس کیا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو اور طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں نا، مطلب اس کی طرح جو کسی نے ایک پڑھا ہی نہیں ہے، یا جو پڑھا ہے تو وہ لوگ، یا جو سمجھ والے ہیں نا، تو اس سے بہت سے لوگ جو ہے نا پھر کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں نا، کمنٹس دے رہے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. اس طرح اور بھی بہت سے قانون پاس ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کسی قانون کی تعمیل میں یا کسی قانونی کارروائی میں مزاحمت کی جائے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی اس طرح کے قانون پاس ہو جاتا ہے اسمبلی سے یا جہاں سے، پھر بھی یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس قانون کو نہیں مانتے. جب اس قانون کو نہیں مانتے، اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف مظاہرے کرتے ہیں، تو جس سے سارا جو نظام جو ہے نا، پھر وہ ٹریفک، عام انسان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا، ان لوگوں کی سٹرائک سے یا ان لوگوں کی مظاہروں سے نا. تو پھر
شخص جو ہوگا وہ مجمع خلاف قانون کا مجرم ہوگا. سوئم کسی نقصان رسانی یا مداخلت بجا مجرمانہ یا دیگر جرائم کا ارتکاب کرے. کوئی اس طرح عمارت کو نقصان پہنچائے یا کسی اسمبلی یا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ وہ دیوار پر چڑھ جائے, کسی غیر قانونی سے وہاں پہ جو ہے نا وہ مداخلت کرے, ٹھیک ہے نا, توڑ پھوڑ کرے یا کوئی اور جرم کرے, تو وہ بھی جو ہے نا یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ مجمع خلاف قانون کے تحت اس کا ہر مجرم کسی ایک شخص کی نقصان جو ہے نا اس کی ذمہ داری سب پہ ہوگی. اس دفعہ کا بنیادی مقصد یہی ہے. کسی شخص پر شہارم, ابھی چہارم پہ جو فورتھ ہے نا ضمن, کسی شخص پر جبر مجرمانہ, کسی شخص پر نہیں وہ اس کو دھمکی دے, اس کو ڈرائیں یا جبر مجرمانہ کی نمائش کے ذریعے. جبر مجرمانہ کی نمائش کے ذریعے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کی کلشن کوپ یا پسٹل ان کو دکھائے, املاک کا قبضہ لے, مطلب اس کا کوئی جائیداد ہے, بلڈنگ ہے, جو بھی ہے, وہ کیا کرے, اس کو قبضہ کرے. یہ افراد جو ہوتے ہیں نا 5 یا 5 سے زیادہ افراد جو ہوتے ہیں, ایک مجمع ہوتا ہے, یا حاصل کیا جائے, مطلب اس کو حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ کیا ہوں گے, پھر وہ تصور ہوں گے. اچھا, یا وہ عمد و رفت یا پانی کے حق کے کسی غیر مادی حق سے جو اس کے قبضہ استعمال میں ہو محروم کیا جائے, کوئی حق یا فرض حق نافذ کیا جائے. مطلب آپ کوئی دریا کا پانی ہے یا کوئی اس طرح کی, اور ہمارے علاقوں میں اس طرح ہوتے ہیں نا, مختلف قسم کے گروپ ہوتے ہیں, وہ زمینوں کو ہتھیاتے ہیں گروپ کی شکل میں نا, اور اس کے علاوہ جو ایک قبضہ مافیا کے طور پر بھی وہ جو ہے نا ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی جگہ سے اگر کوئی ایک شخص جائز اس کی مطلب وہ استعمال کر رہا ہے, پانی استعمال کر رہا ہے, یا وہ ادھر آتا جاتا ہے نا آمد و رفت کے لیے نا, تو اس کو وہاں سے وہ روک لیتا ہے, محروم کر لیتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو ہے نا یہ پھر اس میں آ جاتا ہے خلاف مجمع خلاف قانون میں, اس میں کے زمرے میں آتا ہے. تو ہر وہ شخص جو ہے نا اس کے تحت پھر مجرم تصور ہوگا, ٹھیک ہے نا. اجا پنجم جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش سے. جبر مجرمانہ 2 لفظ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ. جبر مجرمانہ آپ اس کو دھمکاتے ہیں, اس کو جو ہے نا آپ اس کو کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کو جو ہے نا یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, ٹھیک ہے نا, زبانی طور پر. یا جبر مجرمانہ کی نمائش, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ دو جو ہے نا, اس کا یہ ہے کہ آپ تو یہ لفظی طور پر اس کو جو ہے نا دھمکاتے ہیں. جبر مجرمانہ کی نمائش کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی چاقو پسٹل جو بھی ان کو دکھاتے ہیں نا, کہ ذریعے کسی شخص کو اس کے عمل کرنے جس کا قانوناً پابند نہ ہو, ٹھیک ہے نا, کسی ایسے فعل کے کرنے جس کا کرنا قانوناً واجب و مجبور کیا جائے. اچھا, اس کا مطلب یہی ہے کہ یار قانون نے تو ہر شخص کو منع کیا کہ آپ غیر قانون کام نہیں کریں گے. پھر اگر کوئی اس طرح کا گروپ ہے وہ کسی شخص کو اس مجبور کرے کہ آپ جو ہے نا یہ غلط کام کرے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے جو ہے نا آپ چوری کرے, یا جو ہے نا آپ میرے لیے وہ کام کرے, تو پھر میں آپ کا یہ کام پورا کروں گا, ادروائز میں یہ نہیں کر سکتا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ غیر قانونی ہے, لیکن وہ آپ کو مطلب اس پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. اور یا ایسا کوئی کام جو قانون آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی ایک آئینی حق ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کرے, قانون کا کہتا ہے کہ آپ کرے, اس کو ترک کرنا نہیں ہے, آپ نے کرنا ہے اس کو. تو کوئی شخص فار ایگزامپل آپ جو ہے نا, ووٹ تو ہر کسی کا حق ہے, وہ ووٹ ہر کوئی ڈالتا ہے, لیکن ہمارے علاقے یا پنجاب یا دوسرے جتنے بھی وہاں پہ تو ایک فیوڈل سسٹم ہے, ایک وہ جگیردارانہ نظام ہے. تو بہت سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا حق استعمال اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے, حالانکہ قانون نے ان کو حق دیا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ جس کو ووٹ ڈالیں. لیکن بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہوتے ہیں جن کا ترسخ ہوتا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے, آپ نے صرف اس پارٹی کو ڈالنا ہے, یا تو آپ نے ڈالنا ہی نہیں ہے ووٹوں, ٹھیک ہے نا, ووٹ نہیں دینا ہے اس شخص کو, یعنی آپ کو محروم کر لیتے ہیں ایک قانونی جائز. تو یہ جو ہے نا پھر یہ لوگ کیا ہوں گے, یہ بھی اس دفعہ کے تحت مجرم تصور ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اس کی پھر تشریح کی ہے انہوں نے نیچے, وہ یہ ہے کہ ہر مجمع جو اس وقت خلاف قانون نہ تھا جب وہ اکٹھا تھا, تب
بعد میں وہ مجمع خلاف قانون بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نکل آتے ہیں نا، ان کا پہلی سی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے بجلی کی بحالی یا گیس کا کوئی لوڈ شیڈنگ ہے یا کوئی سیاسی لیڈر کی رہائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے سلسلے میں ان کا ایک مشترک، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، 2 3 4 ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن جو اور اس کے ساتھ لوگ شامل ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں ان کا بھی جو ہے نا غرض مشترک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دفعہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے جو ہے نا اشخاص بالکل ان کی مشترک ہو، پہلے مشترک بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اور لوگ ہوتے ہیں، بعض ہم نے دیکھا ہوگا ایک ریلی گزر رہی ہوتی ہے اور یہ کوئی اس طرح کے اسٹرائک ہو رہا ہوتا ہے، جو لوگ تو نکل آتے ہیں ان کی تو غرض مشترک ہوتی، لیکن جو لوگ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں کی ان کی غرض ان کے ساتھ مشترک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ جب وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ، تو وہ مجمع خلاف قانون بن سکتا ہے، وہاں پہ جو اکٹھے ان کی غرض پھر وہ مشترک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، موقع پر۔ تو یہ تو ہم نے آج ان کا یہ 107 ہم نے پڑھا اور اس کے ساتھ ہم نے 141 کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے نا اس کا یہ جو دفعہ ہے 143 ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس دفعہ جو 141 ہے اس کی سزا جو ہے وہ 143 میں ہے، کہ جتنی بھی یہ 5 جو ہم نے ضمن یہاں پہ یہ 5 ضمن ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ بیان کیے، تو اس کی جو سزا ہے وہ دفعہ 143 میں ہے۔ تو دفعہ 143 جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا وہ پڑھیں گے کہ اس میں کتنی سزا ہے، اگر یہ 5 جو اعمال ہے اگر کسی شخص سے ہو جاتے ہیں، کوئی شخص جو مجمع خلاف قانون کا ممبر یا رکن ہو تو اس سے دونوں قسم میں سے کسی ایک قسم کی سزا دی جائے گی، جس کی مدت 6 ماہ تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائے گی۔ اب یہ ہے نا کس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا مجمع خلاف قانون کا ممبر یا رکن، یعنی اب تمام مجمع ایک جو ہے نا تصور ہوتا ہے اسی صورت میں، اگر ایک شخص جو ہے نا کسی گولی چلا لیتا ہے، اس سے ایک شخص مر جاتا ہے، تو مجمع کے جتنی بھی اشخاص ہیں سب پہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو جو ہے نا سزا دی جائے گی 6 ماہ تک، تو نارمل صورت میں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جرمانہ یہ دونوں سزائیں، دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی قید، دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک سزا ہو سکتی ہے۔ تو مجمع خلاف قانون کی آپ کو جو ہے نا ایک اس طرح کا کوشچن آ سکتا ہے ایٹا میں کہ 5 یا 5 سے زیادہ افراد کا ایک مجمع یا بحالی، اس طرح کی کوئی بحالی کے لیے، کسی ممبر کی بحالی کے لیے یا کسی بجلی یا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اس طرح کا کوئی 5 یا 5 سے زیادہ افراد ہے، کوئی اس طرح کا وہ روڈ پہ وہ کر لیتے ہیں ایک مجمع قانون کے خلاف قانون، اس طرح مجمع جس سے عام زندگی جو ہے نا متاثر ہوتی ہے، تو اس کی سزا جو ہے نا وہ کون سے دفعہ میں ہے، تو آپ نے 143 کو ٹیک کرنا ہے، نہ کہ 141 کو، اور اس کی سزا جو ہے وہ 6 ماہ ہے، ٹھیک ہے نا، 6 ماہ اس میں سزا ہے اور جرمانہ ہے، دونوں سزائیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے 107 141 143 کو ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا جو نیکسٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے 146 ریٹنگ کی کیا معنی ہے؟ ریٹنگ بنیادی طور پر جو ہوتا ہے وہ اس مجمع میں خلاف قانون میں جب جو ہے نا کوئی شدت آ جاتی ہے، ابھی تو مجمع جو ہے نا خالی ہاتھ ہے، اس کے بعد ڈنڈے وغیرہ نہیں ہے، اس طرح وہ نہیں ہے، کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے، جب ان میں جو ہے نا وہ ایک قسم شدت آ جاتی ہے تو پھر یہ ریٹنگ بن جاتا ہے، بلوہ بن جاتا ہے، اس کو بلوہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ بلوہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ 147 148 اور 149 ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل پہ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ
B1 کی یا جو تعزیرات پاکستان کی جتنی دفعات ہیں جو B1 ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو میں انشاءاللہ اچھی طرح ایکسپلین کروں گا اور کافی فائدہ آپ کو ہوگا. تو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے نا میرا جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہو. اللہ حافظ.